الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ مضمون چل رہا ہے فضائل رمضان سے متعلق کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کی فضیلت کا جاننا، تاکہ رمضان المبارک کے اندر ہم یہ تمام فضیلت حاصل کر سکیں، اور ان کے مسائل کا جاننا تاکہ روزہ ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے اور روزے میں کوئی خرابی نہ ہو۔ اس سے پہلے کچھ فضائل ذکر کیے گئے ہیں، اور گزشتہ کل سحری کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی گئی تھیں اور کچھ مسائل کہ افطار بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے تو وہ خیر پر رہیں گے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی اسی وقت تک میرے طریقے پر رہیں گے جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے چٹکنے کا انتظار نہ کریں، یعنی غروب کا یقین ہونے کے بعد روزہ افطار کر لیا کریں، تاخیر نہ کیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے، یعنی غروب آفتاب کا جب یقین ہو جائے تو جلدی افطار کرے، تاخیر نہ کرے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کو 3 چیزیں پسند ہیں: غروب آفتاب ہو جانے کے بعد افطار میں جلدی کرنا، اور سحری میں تاخیر کرنا، اس کو مؤخر کرنا، آخری وقت میں سحری کرنا، اور نماز میں بحالت قیام ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا۔ اور ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے، اس لیے کہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانا کا فرق ہے کہ ان کے ہاں سحری نہیں کھاتے، وہ یہ فرق ہے ہمارے یہاں اور اہل کتاب میں جو یہود و نصارہ ہیں۔ ان تمام روایات سے جو بات سامنے آئی، ایک تو یہ بات آئی کہ سحری میں تاخیر اور افطار میں تاجیل، اور سحری کے اندر تاخیر کا مطلب گزشتہ کل ذکر ہوا کہ اگر کوئی آدھی رات کو سحری کھا کے سو جائے تب بھی روزہ ہو جاتا ہے، کوئی تراویح کے بعد کھانا کھا کر سو جائے اور سحری میں نہ اٹھے اور روزہ رکھ لے تب بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سحری کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت حاصل ہوگی اس وقت جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اس وقت اٹھ کے جو سحری کھائے گا، جو رات کا آخری حصہ صبح صادق سے پہلے، وہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی سحری کی، اور وہی اس کا افضل جو ہے وہ وقت ہے سحری کا۔ اس میں جو ہے وہ زیادہ تعجیل نہ کریں کہ رات کو بہت پہلے سے کھا لینا اچھا نہیں ہے، افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ افطار کا جو ذکر کیا گیا، تعجیل کرنا، کہ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے، جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کرے، بس جلدی روزہ کھول لے، جلدی روزہ کھول لے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھنا چاہیے۔ اول بات تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم، اس کی تعمیل، اللہ کا حکم اور اس کی تعمیل، اول چیز یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے اپنا سر جھکا دیں۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جیسا اللہ اس کے رسول کہہ دیں بس ویسے ہی ہم کر رہے ہیں، فوراً ویسے ہی کریں۔ تو اس میں کیونکہ روزے کے اندر اطاعت کی ایک مشق کرائی جا رہی ہے، روزے میں اطاعت کی مشق کرائی جا رہی ہے، اس لیے کہا گیا کہ تاجیل صبح صادق پہ روزہ کیونکہ ختم کیا جاتا ہے تو اس لیے کہا کہ اس کو تاخیر کرو، آخر وقت تک کھاؤ، اور جیسے ہی اللہ کا حکم ہو جائے فوراً رک جاؤ۔ یہ تعمیل کرائی جا رہی ہے حکم کی کہ جیسے ہی اللہ کا حکم ہو جائے کہ رک جاؤ، یعنی صبح صادق ہو جائے کہ رک جاؤ تو بس رک جاؤ، پھر اس کے بعد کھانا پینا بند کر دو۔
تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والوں کے، جیسا اللہ کہیں گے ہم ویسے ہی کریں۔ اسی طرح سے تاجیل کرنا اس کے اندر افطار میں، وہ جیسے ہی حکم ہو گیا اللہ کے کہ اب کھاؤ تو بس جلدی کھاؤ، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، فوراً حکم پر عمل کرو۔ مشق کرائی جا رہی کہ فوراً حکم کی تعمیل کرو۔ اصل مقصد حکم کی تعمیل کرانا ہے، روزہ کرانا، سحری کرانا نہیں، اصل مقصد تو حکم کی تعمیل کرانا ہے۔ اصل مشق جو ہے وہ یہی چیز کی مشق کرانی ہے کہ بندے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے والے ہو جائیں، بس جیسا کہا گیا ویسے ہی کر لیا جائے، جیسا کہا گیا ویسے ہی کر لیا جائے۔ تو ایک بات تو یہ حکم تعمیل ہے، حکم کی تعمیل، اس لیے کہا گیا کہ افطار میں جو ہے وہ تاجیل کیا جائے۔ دوسری بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے میں طاقت اور قوت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اتنے لمبے روزے رکھ سکیں، اور ہمارے میں طاقت قوت نہیں کہ ہم 2 گھنٹے بھی بھوکے پیاسے رہ سکیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ تم اگر سحری کو پہلے سے کھا لیتے ہو، رات کو کسی نے 2 بجے سحری کھا لی، اس کا ظاہر ہے اس کے بعد بھوکا ہے وہ، اور پھر وہ طویل ہو گیا سلسلہ اس کا غروب آفتاب تک، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی طاقت دکھا رہا ہے کہ میرے میں زیادہ طاقت ہے، قوت ہے برداشت کرنے کی؟ اور اسی طرح سے افطار کے اندر کہ جب وقت ہو گیا افطار کا تو اب کھاؤ، لیکن اس میں تاخیر کر رہا ہے، تو کیا اپنی طاقت دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ میرے اندر طاقت ہے کہ میں اور بھی برداشت کر سکتا ہوں؟ تو یہ اچھی چیز نہیں۔ اللہ کو اپنی طاقت مت دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے کمزوری پیش کرو کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم صرف آپ کی دی ہوئی توفیق تو ہم کام کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کرو کہ اللہ آپ ہی توفیق دے دیجیے، آپ ہی ہمت و طاقت عطا فرمائیے۔ اور تیسری بات جو اس چیز کے اندر ہے جس سے یہ منع کیا گیا، یعنی کہ تاجیل کرنے کا حکم دیا گیا افطار میں اور تاخیر کرنے کا حکم دیا گیا سحری میں، تو اس میں تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کے حوالے سے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق جو ہے وہ سحری کھانا ہے، اور افطار کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں، تو مشابہت بتائی گئی کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، ان یہود و نصارہ کے ساتھ، کفار و مشرکین کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اسلام مشابہت سے روکتا ہے، ان کی کفار و مشرکین کی مشابہت سے روکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں ہی ہے، وہ انہی میں ہی ہے۔ تو جب عبادت کے اندر مشابہت سے روکا جا رہا ہے تو جو اور دوسری باتیں ہیں، دوسری چیزیں ہیں، وضع قطع ہے، لباس ہے، اور دوسری تمام تقاریب ہیں، اور روزمرہ کے اور دوسرے معمولات ہیں، پھر تو ان کے اندر اور بھی زیادہ یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنا چاہیے، اور بھی زیادہ بچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں مشابہت بہت ہو گئی یہود و نصارہ کی، وضع قطع کے اندر بال ہیں تو ان کی طرح بنائے ہوئے، لباس ہے تو ویسے ہی ہیں، چال ڈھال ہے تو ویسے ہی ہے، ہر چیز ویسے ہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے کل آخرت میں اسی کے ہی ساتھ ہوگا، اور آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کا طریقہ اپناتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی کسی سے دشمنی رکھتا ہو اور اس کا طریقہ اپناتا ہو؟ بلکہ اگر دشمن کی کوئی اچھی بات ہوتی تو وہ بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، وہ بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ تو جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کا طریقہ اپناتا ہے، جو جس کا طریقہ اپناتا ہے وہ محبت کی وجہ سے ہی اپناتا ہے۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھے گا تو وہ آپ کا ہی طریقہ اپنائے گا، اور آپ کے طریقہ وہی لوگ اپناتے ہیں جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ محبت یہی ہے کہ ان کے احکامات کی فوراً تعمیل کی جائے۔ تو افطار کے اندر تاجیل ہے، تاخیر نہ کی جائے، جیسے وقت ہو جائے، یقین ہو جائے کہ وقت ہو گیا ہے تو اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ اسی طرح سے اب یہ مسئلہ ہے کہ افطار کس چیز سے کرنا افضل ہے، تو احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کھجور کے ساتھ افطار کرنا افضل ہے۔ ایک حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے روزہ افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پھر پانی سے ہی افطار کرے، اس لیے کہ پانی نہایت پاکیزہ چیز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم
نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے، یعنی غروب آفتاب جب ہو جاتا تھا تو نماز سے پہلے آپ روزہ افطار فرمایا کرتے تھے چند تر کھجوروں سے۔ اگر بر وقت وہ موجود نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھٹ پانی پی لیتے۔ تو کھجور سے افطار کرنا یہ افضل ہے۔ اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے یا کوئی اور میٹھی چیز ہے اس سے جو ہے وہ افطار کر لینا چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ روزہ نمک سے افطار کرتے ہیں، نمک کی ڈھیلی منہ میں رکھ لیتے ہیں، اسی سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو یہ غلط عقیدہ ہے، یہ اچھا عقیدہ نہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ پھر افطار کرانے کی بھی بڑی فضیلت ہے، حدیث میں اس کی فضیلت بھی ذکر کی گئی ہے کہ جو روزے دار کو روزہ افطار کرا دے گا، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب نوازے گا، خوب اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا۔ روزے دار کو روزہ افطار کرا دینے کا اجر بے انتہا ہے، بے انتہا ہے۔ جس نے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا روزے دار کو تو اس کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا، اور پھر جنت میں داخل ہوتے تک اس کو پیاس نہ لگے گا، اور جنت میں تو پیاس ہے ہی نہیں کہ جو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا۔ اور جو ایک کھجور پانی کے ایک گھونٹ سے بھی روزہ افطار کرا دے گا اس کے لیے بھی ذکر کیا گیا کہ اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ تو کتنا آسان کام ہے روزہ افطار کرانا، کہ روزے دار کو روزہ افطار کرا دیا جائے تو اس کے اندر جو روزے دار کو روزہ افطار کرایا گیا تو اس کا بھی ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں کمی نہ ہوگی جو اس کا روزہ افطار کرایا، بلکہ اس کا ثواب بھی اس کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا، اور اس کے اپنے روزے کا بھی افطار ثواب ہوگا۔ تو اس طرح سے روزے دار کو جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق افطار بھی کرانا چاہیے، اور اس کے اندر حلال مال ہو۔ حرام مال سے اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ صدقہ قبول ہوتا ہے نہ افطار قبول ہوتا ہے۔ اپنے مال کو دیکھ لینا چاہیے، مال حلال ہو، مال حرام نہ ہو۔ حلال مال سے جو ہے وہ عبادت قبول کی جاتی ہے، حلال مال سے صدقات قبول کیے جاتے ہیں، حلال مال سے ہدیہ قبول کیے جاتے ہیں۔ افطار بھی آدمی کرے تو حلال مال سے کرے، روزہ بھی رکھے اور حرام مال سے روزہ کھولے، یہ تو سخت گناہ کی بات ہے، سخت گناہ کی بات ہے۔ تو بہرحال آج کا جو موضوع تھا وہ افطار کے حوالے سے تھا، اس میں چند باتیں ذکر کر دی گئیں افطار کے حوالے سے۔ بعض کچھ کوتاہیاں بھی ہیں افطار کے حوالے سے کہ کہیں افطار پارٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کا بھی ذکر انشاءاللہ آئندہ کل کیا جائے گا۔ گزشتہ کل یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ کسی کو کوئی مسئلہ اگر معلوم کرنا ہو روزے کے حوالے سے تو وہ اپنے کمنٹس میں لکھ دے۔ ایک مسئلہ کسی نے پوچھا کہ قے کے حوالے سے، تو قے کا مسئلہ یہی ہے اس کا کہ اگر روزے کے حالت میں منہ بھر کر قے آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہاں اگر منہ کے اندر پوری قے آ گئی اور ابھی باہر نہیں آئی اور پورے منہ کے اندر آئی اور اس نے پھر واپس اندر لے لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایک روزے کی قضا جو ہے وہ لازم آئے گی۔ یا اسی طرح سے قے ہو گئی اور قے ہونے کے بعد اس کو علم نہیں تھا کہ روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، وہ یہ سمجھا کہ شاید ٹوٹ گیا اور اس نے پھر پانی پی لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایک روزے کی قضا ہوگی۔ یا قے آنے کے بعد کلی کی اور کلی کرنے کے بعد غرارہ بھی کیا اور غرارہ کرنے سے حلق میں پانی پہنچ گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایک روزے کی جو ہے وہ قضا لازم ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس کے انوار توجلیات سے اور برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہمت طاقت اور قوت عطا فرما دیں اللہ تعالیٰ کہ ہم روزے بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، ہر عبادت ہمارے لیے آسان ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام عبادت کو قبول بھی فرمائے اور اس ماہ مبارک کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔